بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دو باتیں میں سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں جتنے بھی ویلاگ کرتا ہوں اور جو بھی میں یہاں پہ بات کرتا ہوں اس میں دو اصول میرے ذہن میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری کلیتاً وفاداری رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے بعد پاکستان، اور پھر اس کے بعد پاکستان آرمی۔ اس کے علاوہ دوسرا اصول میرا وہ یہ ہے کہ میں جو بھی بات یہاں پہ کروں وہ سچائی پہ مبنی ہو، کیونکہ میری اپنی ذاتی کریڈیبلٹی میرے لیے بہت عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی فرضی کہانی بیان کر کے تو کسی سے داد وصول لوں۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویلاگ کیا جس میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے جو ٹرکی کو امداد دی، زلزلے کے سلسلے میں جو بھیجی، وہ ٹرکی نے جو ہمیں سامان دیا تھا وہی ری پیک کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا کے تو ہم نے وہاں پہنچا دیا۔ یہ انفارمیشن غلط تھی، لیکن چونکہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑے وثوق سے اپنے پروگرام میں یہ کہا تو ایک جرنلسٹ جو کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پائے کا ہو، اس سے سننے کے بعد آدمی یوزلی یقین کرتا ہے۔ سو مجھ سے بھی غلطی ہوئی کہ میں نے کسی اور سورس سے چیک نہیں کیا، لہذا میں بھی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اپنے ناظرین سے معذرت کی ہے۔ دوسرا ایشو ہے کہ میں نے ایک ویلاگ کیا جو کل ہی اپلوڈ ہوا، وہ تھا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے جو استعفیٰ دیا اس کے بارے میں، اور میرے تھم نیل کی کیپشن یہی تھی کہ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا گیا۔ آج سارا دن مجھے اس کے اوپر لوگ ٹویٹس بھی وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز بھی دیتے رہے، ایک دو نے ٹیلی فون پہ بھی بات کی، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس پوری کہانی کو گہرائی تک نہیں دیکھا، پوری طرح سمجھا نہیں ہے، اور ایک ویلاگ کر دی جس میں آپ نے یہ سمجھا کہ صرف ضمیر کی آواز پہ یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ بڑے بھولے ہیں، آپ بڑے غلط نتیجے پہ پہنچے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ سو جو میں آج انفارمیشن اکٹھی کر سکا یا جو کس حد تک درست ہے، اگر غلط ہوئی تو لازماً اس پہ بھی معذرت ہوگی، لیکن یہی حضرات جو کہ مجھے اس بات کے اوپر ٹوکتے رہے کہ آپ نے ضمیر کی آواز کی بات کیوں کی ہے، آپ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں جو گیدر کر سکا ان سے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ ضمیر کی آواز کا نہیں تھا۔ پہلی بات یہ کہ آفتاب سلطان صاحب کو 22 جولائی پچھلے سال جب اپوائنٹ کیا گیا نیب کا چیئرمین، تو وہ وقت تھا جب کہ نیب لاز میں امینڈمنٹ وغیرہ کی جا رہی تھی، اور اس حکومت نے آتے ہی آپ کو یاد ہے کہ نیب لاز جو ہے وہ امینڈ کر کے، یعنی نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس کی تھیں، جس سے نیب تقریباً بیکار ہو کے رہ گیا۔ اب اس کی کوئی افادیت خاص ہے نہیں، وہ انفیکٹ ایک پیسہ کھانے کی چٹی رہ گئی کہ پیچھے حکومت کے خزانے سے پیسہ کھا رہے ہیں۔ حقیقتاً تو اس نیب کو اب کسی پٹاری میں بند کر کے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی وقت رہی نہیں۔ اب چیز یہ تھی کہ آفتاب سلطان صاحب سے جو کام لینا تھا، وہ در حقیقت جس کام کے لیے ان کو بٹھایا تھا وہاں پہ، کہتے ہیں کہ وہ کام ہو چکا، وہ کروا لیا، اور وہ تھے کیسز جو نیب آرڈیننس کے امینڈمنٹ کے بعد ختم کروانے تھے، وہ ایک ایک دو دو دن میں ختم ہوئے، اور اس میں آفتاب سلطان صاحب جتنی بھی خدمت، مہارت اور تعاون مہیا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے یہ کیسز فوراً ختم ہو گئے۔ کہنے والی یہ بتا رہے ہیں کہ 2010 میں آفتاب سلطان صاحب اس وقت سے نون لیگ کے ساتھ ہیں، اور جو سینٹنس استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے اتنے گہرے تعلق ہیں ان سے کہ یہ ان کے اپنے بہت اعتماد کے آدمی ہیں، اور ان کی جیب میں ہے، جب چاہیں ان کو استعمال کر لیں۔ کس حد تک درست ہے یہ کچھ تو واقعات بتاتے ہیں، لیکن بہر صورت
ہر چیز میں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے۔ آفتاب سلطان ڈی جی آئی بی رہے، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل رہے 2013 سے 2018، 5 سال عموماً بڑا کم کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ رہتے ہیں۔ اور آئی بی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے مکمل طور پہ خدمت کی پی ایم ایل این کی۔ اب بھی ان کو جو ٹاسک ملا تھا وہ یہی تھا کہ پی ایم ایل این کے نیب کے کیسز اور زرداری صاحب کے کیسز، یعنی دوسرے لفظوں میں پی ڈی ایم میں جو شامل لوگ ہیں ان میں سے جس نے دبا کے لوٹا اس ملک کو، اس کو چھوڑنا، اس سے تعاون کرنا کہ اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ساتھ کھا پی جائے، یہ ذمہ داری آفتاب سلطان صاحب کو سونپی گئی تھی جو انہوں نے بخوبی نبھائی۔ جو 2013 سے 2018 تک یہ انٹیلیجنس بیورو میں رہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ نواز شریف وغیرہ ہمیشہ آئی ایس آئی کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی کرپشن اور چیزوں کو وہ جانتے ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، چنانچہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ انٹیلیجنس بیورو کو اتنا اس کو ایکوپ کر لیں، اس میں اس طرح کی ایکوپمنٹ، سافٹ ویئرز اور چیزیں لے آئیں جس سے کہ آپ اس کا توڑ کر سکیں آئی ایس آئی کا۔ اور اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب پٹھان کوٹ میں، بھارت کے پٹھان کوٹ میں وہ واقعہ ہوا پٹھان کوٹ کا، تو اس پہ بھارت نے الزام پاکستان پہ لگایا۔ تو میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ آفتاب سلطان صاحب، یعنی یہی آئی بی، یہ انکوائری کرے جا کے کہ آئی ایس آئی نے تو نہیں کروایا۔ سو آئی ایس آئی نے ریزسٹ کیا، لیکن میاں صاحب مانے نہیں، اور بالآخر ایک جوائنٹ انکوائری ہوئی جس میں آئی بی بھی اور آئی ایس آئی دونوں نے مل کے پٹھان کوٹ کے معاملے میں انکوائری کی تھی، جس میں کہ یہ واضح طور پہ نکلا کہ آئی ایس آئی کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ بہرصورت اب انہوں نے یہ جو بتانے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آفتاب سلطان صاحب ہی تھے جنہوں نے کہ آئی بی کی کیپیبلٹیز بڑی بڑھائیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ انہوں نے بڑا امپروو کیا، اس میں بہت محنت کر کے بڑی کیپیبلٹی ڈیولپ کی، اور جو بہت ساری ویڈیوز آڈیوز پھر رہی ہیں، گندی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، ان کا بھی سرا انہی کے سر پہ سجایا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ اب یہ کس حد تک درست ہے، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یوزلی یہ چھپی ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنا یا اس کے بارے میں یوں کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن آئی بی کے کچھ لوگ یا ایکس آفیسر جو آئی بی کے پرانے ہیں وہ بتاتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ وہاں سرو بھی کیا ہے، وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ یہ اس طرح کی کیپیبلٹی بنا کے گئے، جو بعد میں پھر ان کے جو بعد میں لوگ آئے، ان کے سکسیسرز، انہوں نے پھر اس کو کنٹینیو کیا، وہ لے کے گئے، انہوں نے بھی چلایا۔ سو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ چونکہ جو ان کو ملا تھا، جس وجہ سے یہ آئے تھے، وہ انہوں نے کام پورا کر لیا۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی دخل اندازی ہو، مثلا رانا ثناء اللہ ہے تو ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ہر کسی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اس کو اندر بند کر دیں گے، اس کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو کوائٹ پاسبل کہ جو مینڈیٹ دیا تھا اس سے ہٹ کے اب مزید ڈیمانڈز ان کے پاس آنی شروع ہوئی ہوں، تو یہ گھبرا گئے ہوں، کیونکہ ایک چیز واضح ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر الیکشن ہوئے تو یہ پارٹی پاور میں آ جائے گی، اور اس کو روکنا ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اگر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی سازشیں وغیرہ کر کے پی ٹی آئی کا رستہ روکنے کی کوشش کریں، وہ در حقیقت پاکستان کے عوام کا حق مارنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی سوچ کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ لازماً ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہے، غداری ہے، اور ان لوگوں کو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکومتیں اور یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام تو یہی ہیں، ان کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے، غداری نہیں کرنی۔ اب یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حکومت آئے گی آئندہ وہ لازماً نیب کے چیئرمین سے پوچھ گچھ تو کرے گی کہ یہ جو جعلی کیسز بنائے گئے یہ کیوں بنائے گئے۔ یہ خدشہ، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کل کو آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس قصے میں آپ کو بھی لپیٹا جائے جہاں قانون کا کٹہرا آپ کو بھی دیکھنا پڑ جائے، تو چیئرمین
صاحب جو ہیں وہ بر وقت اس قصے سے نکل گئے، کیونکہ ابھی رانا صاحب جو جس طرح کے کیسز چاہتے ہوں گے ان سے بنوانے، وہ لازماً ایسے کیسز ہوں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور بالآخر نیب کے چیئرمین سے کسی وقت پوچھا جائے گا کہ جب ان چیزوں کی بنیاد ہے نہیں کوئی بھی، تو آپ کیوں یہ کیس بناتے رہے؟ اچھا، اس میں جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، اگر وہ اور نیب کا پرانا قانون ہوتا تو پھر شاید یہ معاملہ اتنا نہ ہوتا، سیریس نہ ہوتا، لیکن اب یہ سیریس ہے، کیونکہ جو نیب کے انہوں نے آرڈیننس میں امینڈمنٹ کی ہے، اس امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی کیس بنایا جاتا ہے آپ پہ نیب غلط کیس بناتا ہے اور کل کو وہ ثابت نہیں ہوتا اور پتہ لگتا ہے کہ یہ کیس بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، تو پھر نیب کے ان لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے، ان کے اوپر مقدمہ قائم کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ سو لازماً اس پہ آفتاب سلطان صاحب کو نظر آیا کہ یہ ان کی بھی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ کیسز تو ہیں نہیں، جعلی بنائے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی جان چھڑا گئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کے پاس غالباً یو کے کی سٹیزن شپ وغیرہ موجود ہے وہاں ہیں، لیکن ابھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل کے تو کینیڈا کی محفوظ پیراڈائز میں جا کے تو وہاں سیٹل ہوں، وہاں وہ جانا چاہتے ہیں، اور اس گینگ آف 13 جو بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اس سے فی الحال وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مزید غیر قانونی کام نہ کروائے جائیں۔ سو یہ کہانی مجھے بتائی گئی، پتہ لگی۔ اگر اس میں کچھ غلط ہے، کوئی ایسی بات، اور کسی کے پاس بھی کوئی معلومات اور ہوں تو میں شکر گزار ہوں گا اگر وہ کمنٹس کے کالمز میں نیچے اپنی طرف سے انفارمیشن ایڈ کر دے، یا میں نے اگر کچھ غلط کہا ہے تو اس کے بارے میں اپنی رائے دے کے مجھے میری تصحیح کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔